میرے محل کی چھت پہ اونٹ ملے گا تجھے؟ اتنا جب کہا تو اس شخص نے کہا یہی کہلوانے آیا تھا میں تجھ سے. کہا مطلب؟ کہا اگر تیرے محل کی چھت پہ مجھے میرا کھویا ہوا اونٹ نہیں مل سکتا تو اس تخت بادشاہی پہ بیٹھ کر تجھے تیرا خدا نہیں مل سکتا. خدا تلاش کرنا ہے چھوڑ دے. تک صبح اٹھے حکومت کو ٹھوکر مار دی، سونا چاندی زیورات حکومت سب چھوڑ دی. ایک کرتا لنگی پہنی، ہاتھ میں مٹی کا لوٹا لیا، جنگل میں نکل گئے خدا کی راہ میں. سب کو چھوڑ دیا، حکومت کو، سلطنت کو، شہرت کو. جنگل میں پہنچے، مسلح بچھایا، خدا کی بارگاہ میں رونا شروع کیا. مولا اب تک جو تھا تو جانتا ہے، آج کے بعد تو مجھے اپنا بنا لے. خدا کے خوف سے آنسو نکلے، اللہ نے قبول کیے. سر اٹھا لیا. ایک شخص کا گزر ہو گیا، اس نے دیکھا ارے یہ تو ملکے کے بادشاہ ابراہیم بیٹھے ہیں. قریب پہنچا، قریب جا کر کہا آپ تو ہمارے بادشاہ تھے، مٹی پہ بیٹھے ہو، حکومت چھوڑ دی، کیا بنا لیا زندگی کا؟ ان کے ہاتھ میں سوئی تھی لوہے کی، انہوں نے دریا میں ڈال دی. کہا آجا میرے قریب. کہا سوئی ڈالنے کا مقصد؟ کہا بتاتا ہوں. دریا کی طرف اشارہ کر کے کہا میری سوئی واپس کر. ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے باہر آ گئی. ابراہیم بنا دم بولے واپس چلے جاؤ. سونے کی ضرورت ہوتی تو حکومت نہیں چھوڑتا، چاندی کی ضرورت ہوتی حکومت نہیں چھوڑتا. وہی سوئی تو جو میں نے ڈالی ہے. اتنا جب کہا تو ایک چھوٹی سی مچھلی اسی سوئی کو منہ میں دبا کے واپس آ گئی. جب واپس آئی ابراہیم بنا دم نے وہ سوئی اس کے منہ سے لے لی. وہ شخص قدموں میں گر کے بولا ابراہیم اب کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے جیسا بنا لیجئے. اب سمجھ میں آیا زندگی آپ کی اب پہلی بہتر نہیں تھی، آج کی زندگی بہتر ہے. دور تک چرچا ہو گیا ان کا. ایک بادشاہ تھا ان کا دوست، وہ دعوت کرنے آیا. کہا میری تمنا ہے، دوست تھے پہلے بھی آج بھی، چلو میرے گھر اپنا قدم رکھ دو. ٹھیک ہے بھائی، 3 شرطیں ہیں میری. کہا کیا؟ کہا تیرے گھر میں آ کے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، بعد میں جو میں شرط کہوں گا میری شرط تجھے پوری کرنی ہوگی. کہا بالکل ٹھیک ہے. تاریخ کا تعین ہوا، پہنچ گئے تاریخ پر. جیسے پہنچے تو دسترخوان بچھا، ہزاروں لوگ کھڑے تھے استقبال کو. لوگ اس انتظار میں تھے کب اعلان ہو ہم کھانا شروع کریں. مگر بادشاہ نے کہا نہیں، جب تک میرا مہمان خاص نہیں آئے گا جب تک کھانا شروع نہیں ہوگا. سب لوگ قریب آ گئے. جیسے ہی قریب آئے تو آنے والا آیا. لوگ بولے جب بادشاہ کا مہمان آ رہا ہے تو بہت فوج کے ساتھ آئے گا، مگر جب مہمان آیا تو وہی لکڑی کی کھڑاؤ پیدل چلے آ رہے ہیں. کاندھے میں جھولی پڑی ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے. آ گئے نکل کے. لیکن جب آئے تو جہاں لوگوں کی جوتیاں پڑی تھی لوگوں کی جوتیوں پر بیٹھ گئے. بادشاہ ہاتھ جوڑ کے بولا حضور کہاں بیٹھے ہیں؟ صوفے پہ بیٹھیے، وائٹ پر بیٹھیے، قالین پر بیٹھیے. کہا خبردار، میں نے پہلے ہی کہا تھا تیرے گھر آ کے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. پھر کہا لوگوں کھانا شروع کرو. چند منٹ میں دسترخوان صاف ہو گئے. مگر اس آنے والے مہمان نے اپنی جھولی سے سوکھی روٹی کے ٹکڑے نکالے، اسی کو کھانا شروع کر دیا. بادشاہ بولا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. جب سب کھا چکے تو جو تنور تھا جہاں روٹیاں بنی تھی سب لوگوں کو وہاں بلا لیا اور بلا کر اللہ والے نے کہا ہے کوئی اس مجمع میں ایسا جو ابھی کھانا کھا کے رکا ہے اور یعنی کہ فارغ ہوا ہے؟ کہا سب فارغ ہو گئے. کہا مجھے ایک انسان چاہیے جو اس تبے پر کھڑے ہو کے ایک وقت کے کھانے کا حساب دے دے. توا جل رہا تھا، آگ میں سرخ تھا، تنور پر رکھا ہوا تھا. سب ہاتھ جوڑ کے بولے حضور ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں تبے پہ؟ تب حضرت ابراہیم پھر ادھم آگے بڑھے، اپنے پاؤں کی جوتیاں نکالی، ننگے پاؤں جلتے تبے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی حمد بیان کی، مصطفیٰ کی نعت پڑھنی شروع کی، خدا کا ذکر کیا، اسلام کی تعریف کی. ہزاروں لوگ گدگد ہو گئے.
بادشاہ ہاتھ جوڑ کے بولا حضور نیچے اتر آئیے. جب نیچے اترے تو یہ کہتے ہوئے اترے انہی جملوں سے سبق حاصل کرو کہ جب ایک وقت کے کھانے کا حساب تم بادشاہ کے محل میں نہیں دے سکتے تو زندگی بھر کے کھانے کا حساب قیامت کے دن احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کیسے دو گے؟ تم نے کبھی سوچا، کبھی خیال کیا 60 سال 70 سال 100 سال تک تم کھا رہے ہو، کیسے حساب دو گے خدا کو؟ کیسے بولو گے جا کے؟ کیسے بتاؤ گے جا کے؟ کیسے کچھ کہو گے جا کے؟ کبھی سوچا، کبھی خیال کیا جیسا ملا ایسے کھا لیا، نہ حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ مستحب واجبات کا پتہ، کسی چیز کا تجھے شعور نہیں، کسی چیز کا تجھے پتہ نہیں. حرام مل جائے وہ کھا لیا، حلال ملے تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن سن، اس کا نام زندگی نہیں ہے. مسلمان نام اس چیز کا ہے. خدا کی قسم وہ کبھی حرام نہیں کھاتا، وہ کبھی دنیا کے اندر کسی کا دل نہیں دکھاتا. مسلمان کسے کہتے ہیں پتا؟ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ خود تو پیٹ سے کپڑا باندھ کے سو جاتا ہے مگر کسی پڑوسی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا. اللہ نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد. یہی شان تمہارے غوث کی بھی تھی. آج تو کسی میں مشکل آ جا تو تم حقارت سے دیکھتے ہو، مذاق بناتے ہو. ایک راستے سے نکل کے جا رہے تھے غوث اعظم، دیکھا ایک شخص پڑا ہے زمین پر، پھٹا ہوا لباس گرد و غبار میں ہٹا ہوا. غوث پاک پہنچے، اپنے کپڑے سے اس کا چہرہ صاف کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کبھی کسی فقیر کے تم کام آئے ہو؟ کسی بیمار کی عیادت کی ہے کبھی؟ اگر علاقے کا نیتا بیمار پڑ جا 10 بار جاتے ہو دیکھنے. ودھایک صاحب ہیں، ایم پی صاحب ہیں، منتری صاحب ہیں، تاکہ ان کے ساتھ ایک فوٹو کھنچ جاؤ. گنڈا بننا آنا تمہیں، لچا بننا آنا تمہیں. اس لیے کبھی کسی غریب کے پاس گئے ہو؟ کسی گاؤں کے فقیر کے پاس گئے ہو؟ کوئی مشکل میں ہے، جا کے تم نے رات میں اس کی مشکل کے بارے میں پوچھا ہے؟ کسی کی بیٹی 30 سال کی ہو گئی، کبھی اس کے باپ سے جا کے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ کیوں؟ مسلمان نام ہے اس چیز کا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فجر کی نماز پڑھا کر میرے سرکار مصلی پہ چہرہ پھیر کر صحابہ کی طرف بیٹھے. چہرہ پھیر کر بیٹھے تو میرے نبی نے ایک جملہ بولا، ہے کوئی میرے نمازیوں میں ایسا جس نے فجر سے پہلے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، بولے آقا میں جانے والا تھا، نماز چھوٹنے کی وجہ سے میں جا نہ سکا. پھر نبی نے دوبارہ کہا تو ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں بیمار کی عیادت کر کے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان. ہاں اس کو مسلمان نماز بعد میں پڑھی، پہلے فجر سے پہلے بیمار کی عیادت کی. کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا دیکھ رہا ہے. بے شک، سبحان اللہ. تم تو کسی کو دیکھنے بھی جاتے ہو تو اس لیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ وہ بھی آئے تھے. ڈوب کے مر جانا کہیں. ہر جگہ بدلا، ہر جگہ بدلا. بدلا انسان سے مت مانگ، اپنی نیکی کا بدلہ اللہ سے مانگ. جس دن اللہ نیکی کا بدلہ دے گا خدا کی قسم دنیا دیکھے گی. خدا کی قسم تو آگے ہوگا، زمانہ تیرے پیچھے ہو. لوگوں سے مت مانگو بدلہ. زمانے والے کیا بدلہ دیں گے تمہیں؟ اور کس نے آج تک کس کو بدلہ دیا ہے؟ کس نے آج تک کس کو تحفہ دیا ہے؟ کس نے آج تک کسی کے ہاتھ پہ کچھ رکھا ہے؟ کچھ نہیں رکھا ہے کسی کے ہاتھ پر. میں تمہیں چشمدید ایک بات بتاتا ہوں، نہ تو گاؤں کا نام بتاؤں گا نہ بزرگ کا نام بتاؤں گا. حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب، حضرت بالکل چشمدید بات. امامت پہلے بھی کرتا تھا میں، آج بھی کرتا ہوں. میں نے امامت نہیں چھوڑی آج تک. ہاں امامت آج بھی کرتا ہوں، امام صاحب ہوں میں آج بھی.
کیونکہ میں جانتا ہوں کتنا بڑا خطیب بن جاؤں میں امام سے بڑا نہیں ہو سکتا. امام کا مقام بہت اونچا ہے.